اگر میں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات کا ذکر کرتا جاواں، اس کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اتنے دفعہ صاحب ذکر کریں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کی صورت کے اندر اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی، والدین کی صورت کے اندر اللہ پاک نے ایک نعمت عطا فرمائی کہ اور ماں اور باپ نے یاد رکھو جس طرح رب زندگی کے اندر ایک ہے، اس نے معبود سید عالم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک ہے، اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل زندگی کے اندر ماں اور باپ جیسی نعمت بھی مرتبہ ملتی ہے۔ انسان اپنی محنت کے بل بوتے، اپنی شہرت کے بل بوتے، اپنے پیسے کے بل بوتے بے شمار ویڈیو جلدی پہ نا بے شمار نعمت حاصل کر سکتا، لیکن ماں اور باپ کے وہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ چلے جان، اب اسی وقت انسان نہ محنت کر کے، نہ پیسہ خرچ کر کے، نہ شہرت کے ذریعے کسی طریقے بھی دوبارہ اس نعمت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے رب کائنات نے نشان ہوا تو ابراہیم نے ارشاد فرمایا انشکر لی والدیک، اے میرے بندے جب کہ میرا شکر ادا کرنا، نہ ہی اپنے والدین کا شکر ادا کرنا۔ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تحت اقدام امہاتکم، جنت اللہ نے تمہاری ماں دے خدمت کی۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرو، سورہ نحل کے اندر رب کائنات نے فرمایا جنت کس جگہ پہ ہے، کس مقام پہ ہے، عند سدرۃ المنتہی، انتہا جنت المأوی، یہ سدرۃ المنتہی اس کے سامنے جنت ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بلندیاں والی جنت، جس کو رب نے اتنا بلند فرما دیتا، جس واسطے محنت کرتے ہو، مشقت کرتے ہو، اللہ کریم نے وہ جنت تمہاری ماں نے قدمہ دے تھلے رکھ دی، ماں نے قدمہ دے تھلے رب نے جنت رکھ دی۔ اس جنت واسطے انسان کتنی محنت کرتا، تہجد بھی ادا کرتا، روزے بھی رکھتا، حج بھی ادا کرتا، زکات بھی ادا کرتا، رب کائنات کی عبادت کے اندر زندگی گزارتا۔ میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نے قدمہ دے تھلے جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کا نشان ہوا تم ابراہیم نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے نال حسن سلوک کرو، اور والدین کے نال حسن سلوک اگر کرو گے اللہ کریم تمہیں جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ کتنا بڑا اجر اللہ نے والدین کے نال حسن سلوک کر دیا۔ اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر جس مقام پہ اپنی عظمت کا ذکر فرمایا، اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اپنا شکر ادا کرنے کا ذکر فرمایا، اسی مقام کے نال ہی اللہ نے والدین کا بھی ذکر فرمایا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، علماء فرماتے ہیں کہ والدین دنیا کے اندر ہوں کہ پھر بھی نہ احسان کرو، دنیا تو چلے جان پھر بھی نہ احسان کرو، دنیا کے ہون انہاں دے نال محبت کرو، انہاں دی خدمت کرو، انہاں دے دکھ سکھ کے اندر انہاں دا ساتھ دیو، انہاں دی خدمت کر کے انہاں دے اوپر احسان کرو، انہاں دا احسان کرو، اور دنیا تو چلے جان پھر اپنے رب دی بارگاہ کے اندر ہتھاں اٹھا کے اپنے رب کو انہاں دے واسطے بخشش کی دعا مانگ کے انہاں نال احسان کرو۔ یعنی زندگی کے اندر ہون پھر بھی احسان، دنیا تو چلے جان پھر بھی نال احسان، کہ دنیا میں ہوتے ہون انہاں دا محبت احسان، انہاں دے نال حسن سلوک، اور رب کائنات نے فرمایا کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، کہ اتنا احسان، اس طرح محبت، اس طرح پیار، اس طرح شفقت کے نال انہاں دے سامنے پیش آیا کرو کہ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، میرے رب نے فرمایا انہاں دے سامنے اف تک نہ کرو، انہاں کو جھڑکیا نہ کرو، انہاں دی گل اگر کوئی بری لگ جائے جی دل نو بظاہر تکلیف دے رہی ہے، جی بظاہر تواڈے موافق اور مطابق نہیں ہے، میرے رب نے فرمایا اس مقام تے بھی فلا تقل لهما اف، انہاں دے سامنے اف تک بھی نہ کرو، انہاں دے دل نو زخمی نہ کیتا کرو۔ یہ عظیم ہستیاں نے، یہ عظیم ہستیاں نے، جب یہ ناراض ہو جاتی ہیں رب بھی ناراض ہو جاتا۔ یہ عظیم ہستیاں نے، انہاں دی محبت کو سینے کے اندر روشن کرو گے، اے راضی ہوں گے، رب بھی تواڈے نال راضی ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں ماں نو کندھے تے اٹھا کے اتنے میل سفر کیتا اور اتنی گرم جگہ تے چلیا یا رسول اللہ اگر گوشت اس جگہ تے رکھیا جاوے کریم آقا بھج جاوے یا رسول اللہ میں پاؤں ننگے کریم آقا جوتے نہیں پائے ہوئے یا رسول اللہ ماں نو کندھے تے اٹھا کے کریم آقا میں اتنا سفر کیتا کیا میں اپنی ماں کا حق ادا کر دیتا اللہ دے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی مانو بوقت تیرا جنم دے وقت جڑی تکلیفاں ہوئی نے جڑے جھٹکے نو لگے نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و تم قرآن میں اتنے احسانات نے تیرے ہوتے ماں دے ذریعے کہ جتنی تکلیف اس کو محسوس ہوئی ہے میرے صحابی اس نے ایک تکلیف کا بدلہ نہیں ہے اتنے احسانات نے کہ یا رسول اللہ ماں کو کندھے تے اٹھا کے کریم آقا میں سفر کرتا رہا یا رسول اللہ اگر اس جگہ تے گوشت کو رکھ دیتا جائے یا رسول اللہ گوشت اٹھ جائے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کئی مقامات دیتے ماں دی عظمتوں کو بیان کیتا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے والدہ دی ماں دی عظمت کو کس انداز سے بیان فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں عشاء کی نماز ہوئے سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں اور میری ماں آواز دے اے محمد میرے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ میں اللہ کی نماز کو چھوڑ کے ماں کی گل سننا چاہتا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت اور احترام کا بیان حضور نے کس انداز سے فرمایا ارشاد فرمایا میں ساری اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کو سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے نماز کو چھوڑ کے ماں کی گل سنن چلا جاواں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز دے نال ماں دی محبت نو انہاں دی الفت نو اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی نعمت نو اس انداز دے نال بیان فرمایا اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں ماں رب کریم کی بہت بڑی نعمت ہے ماں گلا لا لے میرے بٹن دبا انسان اگر دنیا کے اندر آیا کہ ماں اور باپ اگر یہ نہ ہوتے تو تیرے جسم کا وجود نہ ہوگا یعنی دنیا کے اندر آن کا سبب ماں اور باپ نے اگر انسان جدو ترقی یافتہ ہوگا جدو میرے محبوب کریم علیہ السلام کا زمانہ اقدس ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر لوگ ماں باپ کو اٹھا کے منڈی کے اندر بیچ آتے سن حدیث کا مطالعہ کر کے تاریخ میں پڑھیے اب آپ اسی وقت بالکل واضح کہ لوگ ماں باپ کو اٹھا کے منڈیاں کے اندر فروخت کراتے سن بیچ آتے سن اور میرے محبوب کریم تشریف لے کے آئے اتنے غمخوار نبی آئے کہ جس نے بیٹیاں کو عزت دیتی جس نے ماں باپ کو عزت دیتی جس نے رشتہ داروں کو عزت دیتیاں جس نبی نے رشتہ داروں کا احترام بیان فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ماں باپ کی محبت صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمائی تو صحابہ نے بڑی محبت کی تھی صحابہ کرام علی رضوان نے ماں باپ پر والہانہ محبت کی تھی اور جس طرح دور گزرتا گیا تے آپ اسی بکار دور دے نال لوگ ترقیاں کرتے گئے بظاہر ترقی دی مناظر طے کرتے گئے اور جب اتنی ترقی یافتہ دور آ گیا کہ آج وہی دور کہ پہلے لوگ ماں باپ کو منڈیاں کے اندر بیچ آتے سن آج یہ دور ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ پیپل ہاؤس کے اندر داخل کرا دیتے یعنی جس طرح بچوں کا یتیم خانہ ہے بعض لوگوں واسطے گل نہیں ہوئے گی کہ جس طرح بچوں کا یتیم خانہ ہے اسی طرح بزرگوں کے یتیم خانے بنے ہوئے ہیں ماں باپ کو رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہیں یعنی حکومتی سرپرستی کے اندر پورے ہاؤس بنے ہوئے ہیں جنہوں کے اندر بوڑھے والدین رکھا جاتا ہے کسی کے 4 بچے نے کسی کے 5 بچے نے کسی کے 3 بچے نے اب آپ سے بتا 3 بچے مل کے بھی ایک باپ کا سہارا نہیں بن سکتے بڑھاپے کے اندر کیفیات کی نے رب کائنات نے ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق اللہ کریم کے انعامات کو اسی غور کریے اللہ کی نعمتوں پہ غور کریے اور قرآن کریم کی تلاوت کریے قرآن کریم کا انداز دیکھیے اللہ کریم نے کس انداز میں نال انسان کو سمجھایا اور یہی انداز یہی چیز اس کو واضح فرمایا ارشاد فرمایا قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبیل یسر ثم اماته فاقبر اللہ کریم نے فرمایا مر جانا انسان کیوں اللہ کی ناشکری کرتا من ای شیء خلق اللہ نے تینوں کس چیز
چیز کو پیدا فرمایا، خلق الانسان من نطفہ، اللہ کریم نے فرمایا انسان ایک نطفے کو پیدا فرمایا، اور رب کائنات نے ان احسانات کا ذکر کردیا اللہ کریم نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ۔ میرے بندے ذرا غور کر کہ تینوں موت دینا یہ بھی میرا احسان ہے، تینوں قبر دینا میرا احسان ہے۔ اب آپ سے بقار جیڑا بابا جی نے اٹھا کے اپنے باپ کو اٹھا کے اور پیپل ہاؤس کے اندر داخل کرا رہا، اس وقت اس نے دل کی کیفیات کی ہوگیاں، اپنے رب کو موت منگتا ہوئے گا، اس وقت اس باپ کی کیفیت کی ہوگی جب اپنے بیٹے کو شادی کے پروان چڑھا کے اس کے بعد جب اس کی اولاد ہوتی، اس کے بیٹے کی اولاد ہوتی، اس کے پوتے ہوتے ہیں، اس نے خوشیاں دیکھنے واسطے اس نے آنکھاں ترس رہی ہوتی ہیں، اس وقت جب باپ بوڑھا ہو جاتا اور اس کی کھانسی کے جراثیم نکلتے ہیں، اس وقت وہ آخری ہے کہ اپنے باپ کو اٹھا کے کسی دور جگہ تے لے کے جا، اس کی کھانسی کی وجہ تو میرے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے جراثیم میری اولاد کے اندر جاتے ہیں۔ اب آپ سے بتا اس وقت اس باپ کے دل کی کیفیات کی ہوگی، اپنے رب کو بہت منگ رہے ہوگا کہ یا اللہ میں اس زندگی تو بہتر موت عطا فرما دے۔ میرا رب فرماتا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر دستگے موت دے دینا، یہ بھی میرا احسان ہے، یہ بھی میرا انعام ہے۔ فاقبرہ، اللہ کریم فرماتا کہ میں قبر دے دینا، یہ بھی میرا احسان ہے۔ ذرا غور کرو، پاکیزہ جانور مار جائے، گائے جس کا دودھ بھی نوش کرتے رہے، جس کو اگر زندہ طریقے دے نال چل کہتے اس کا گوشت بھی کھا لیتے، لیکن کوئی جانور مر گیا، اللہ کریم جل شانہ و تم برہانہ نے وہ جانور ساڈے واسطے پاکیزہ بنایا سی، پاک طیب جانور بنایا سی، لیکن شرعی طریقے نال ذبح نہیں ہویا، مر گیا، اس کو کی کرتے ہیں ٹریکٹر کے پیچھے بن کے کوڑے کے ڈھیر تے سٹانے ہیں کہ چرند اس کو کھا جاتے۔ اب آپ سے بتا انسان مر جاتا، اللہ کریم اتنا احسان فرماتا، بندے تے کیسے احسانات، اللہ کریم کی کیسی بڑی نعمت ہے، یعنی اس نعمت کے بارے میں کسی کبھی غور ہی نہیں کیتا کہ یار میں قبر مل جائے گی، اللہ کریم جل شانہ بندے مومن کو قبر عطا فرما رہا، کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کریم نے کتنا بڑا احسان فرمایا۔ میرا رب فرماتا بندے تینوں قبر دینا یہ میری بہت بڑی نعمت ہے، اگر پاکیزہ جانور مر جائے اس کو درندے کے حوالے کر دیتے ہو، اس کو کتے کے حوالے کر دیتے ہو، لیکن حضرت انسان کی اقدس کا اتنا خیال رکھا گیا، اس کی تعظیم کا اتنا خیال رکھا گیا کہ اس کے مرن تو بعد اس کو کتے کے حوالے نہیں کیتا گیا۔ عرض کرتے ہیں رب کائنات یہ مر گیا ساڈے کم نہیں ہے، آواز آتی ہے میرے بندے تیرے واسطے مر گیا، لیکن اللہ کی نعمت اس پہ اج بھی برس رہی ہے، اللہ کی نعمت اس کے اوپر اج بھی برس رہی ہیں، اس سے سانس ختم ہو جائے دنیا تو چلا گیا، لیکن اللہ کریم کی نعمتاں نے سائے کے اندر ہے۔ آواز آتی میرے بندے کو ادب کے نال غسل دیو، احترام کے نال کپڑے اتارو کہ میرے بندے کو تکلیف بھی نہ ہوئے، اس سے کپڑے کو پھاڑ کے اتارا جائے کہ میرے بندے کو تکلیف بھی نہ ہوئے۔ عرض کرنے رب کائنات کہ مر گیا ہے، آواز آتی میرے بندے تواڈے واسطے مر گیا، لیکن اللہ کی نعمت آج بھی برس رہی ہے۔ یا اللہ غسل ہو گیا مالک ہن کی کریے، آواز آتی اس کو سفید تھوڑے کپڑے کا کفن دیتا جائے، اس کو ادب کے نال اٹھایا جائے، اگر اٹھاؤ گے کندھے نو اس کو کندھا دیو گے، اپنے کندھے تے رکھو گے چارپائی نو، 40 قدم چلو گے، اللہ کریم تواڈے 40 کبیرہ گناہاں نوں معاف فرما دے۔ کتنا بڑا احسان ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ آواز آتی میرے بندے اس کو لے کے جاؤ، یا اللہ لے کے آ گئے، آواز آتی ادب کے نام رکھ دیو، اپنے رب کی بارگاہ کے اندر عرض کرو یا اللہ یہ انسان سی خطا کار سی، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ مالک دعا بھی ہو گئی، آواز آتی کہ اس کو قبر کے اندر اتار دیتا جائے، ادب کے نام احترام کے نام اس کو کسی کے حوالے نہ کیتا جائے بلکہ اللہ کی زمین کے حوالے کیتا جائے، اس کو پھر پردہ ڈال دیتا جائے۔ اور میرا اور بندے کا معاملہ ہے کہ ساری زندگی کے کرنا رہا، اللہ نے ساری زندگی پردے ڈالے، ساری زندگی آبا کو چھپایا رکھا، مرن تو بعد میرا رب فرماتا کہ اس نے آبا کو پھر بھی پردے ڈالے۔ اس میرا بندہ ہے، اس کے میری نعمتاں نے، اس کے میرے انعامات نے، اس کے میں نعمتاں فرما دیا،
کر بیٹے کو یار دنیا کی نعمتیں دے جانیاں، اس وقت ماں اور باپ کو دور ہو جاتا، ماں اور باپ کو تکلیف پہنچ جاتا۔ اب آپ سے انہوں نے معاشرہ اتنا اس حد نہیں تک چلا گیا تو بنائی کہ دا آج کچھ تو کوئی پتہ احترام ماں باپ یہ کا 60 ماں باپ نے دا اس منٹ سلوک نہیں دیا جہاں اس نے تو سلوک میرے 9 باپ منٹ ہو گئے سید عالم صلی اللہ اور علیہ 2 وسلم منٹ نے رہ بیان گئے فرمایا، ہمارے پاس جہاں اس نے سلوک رب کائنات نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، اور بدقسمتی کے نال اس کی سب تو بڑی وجہ 9 منٹ کی ویڈیو بن گئی ماں باپ کو شوق ہوتا اس کا بیٹی کو بڑی نہیں منٹ دی ہونی ہے دنیا کی بڑی اچھی تعلیم دلاواں گے، بڑی اعلیٰ یونیورسٹی کے اندر داخل کراواں گے، بڑی اچھی پوسٹ دلاواں گے۔ یہ تو بیٹا دنیا کے اندر پڑھ کے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کے بظاہر اچھی پوسٹ پہ جا کے دنیا کے اندر مگن ہو جاتا، اس کو نہیں یاد رہتا کہ اپنے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ باپ دنیا تو چلا جائے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں سکھا کے کی کروں گا۔ جس باپ نے ساری زندگی محنت کر کے بیٹے نے اتنی تعلیم دلائی، اس نے بلند تو بعد اس نے دنیا سے جان تو بعد بیٹے کو اتنا بھی پتا نہ ہوئے کہ میں اپنے درد کو اپنے باپ کا کی مانگا، میں اپنے باپ کی قبر سے جا کے کی مانگا گا، میں اپنے باپ کی قبر سے جا کے کس طرح قرآن پڑھا گا۔ قرآن کی تعلیم دیتی نہیں ہے، دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرا دیتی ہیں۔ اب آپ سے بتا اس کی بنیادی وجہ والدین ہوتے ہیں کہ اگر ماں اور باپ اولاد کے ہاتھ اندر قرآن دے دیں، اولاد کے ہاتھ اندر حدیث مصطفیٰ دے دیں، پھر ماں باپ دنیا تو چلے بھی جان، بیٹا ٹوٹے ہوئے مصلے پہ بیٹھ کے سورۃ اخلاص پڑھ دے گا، اللہ کریم باپ کو قبر کے اندر جنت عطا فرما دے گا۔ حقیقت ہے کہ باپ اگر اولاد کو قرآن کی تعلیم دے کے جائے، حدیث کی تعلیم دے کے جائے، بیٹا قبر پہ نہ بھی جائے، ان سے ہاتھ نہ بھی اٹھائے، مصلے پہ بیٹھ کے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر دعا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ میری بھی بخشش فرما، میرے والدین کی بھی بخشش فرما۔ اب آپ اس وقت کیوں اس واسطے باپ نے ساری زندگی اس کو تعلیم قرآن دیتی ہے، باپ نے ساری زندگی اس کو اللہ اور اس کے رسول نے فرامین دیتے ہیں۔ بیٹا جب باپ دنیا کو چلا گیا، آج بیٹا اپنے رب کو وہی منگ رہا کہ تجھ باپ نے اس کو ساری زندگی دیتا ہے۔ یہ کی کہتا ہے اگر اسی آج بھی سدھر جاواں گے، معاشرے میں سائد لے کے آواں گے، اپنی اولاد کو اس طرف لے کے آواں گے کہ اپنی اولاد کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دے گے، اللہ نے چاہا کہ انشاءاللہ یہ اولاد ساری دنیا تو جان تو بعد ساری مقصد کا ذریعہ بن جائے گی، دنیا تو جان تو بعد ساری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اس دور کے اندر جدو فتنے کا دور ہے، ہر بندہ دنیا کے اندر اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہ رہا، ہر بندہ دنیا کے اندر اعلیٰ تو اعلیٰ عہدہ حاصل کرنا چاہ رہا۔ الحمدللہ اس فتن دور کے اندر دعوت اسلامی سارے واسطے بڑی اچھی تحریک ہے، بڑا اچھا ماحول ہے کہ اسی اپنی اولاد کو اس ماحول کے قریب کریے، اولاد کو تعلیم قرآن دے دیے، قرآن کریم کی تعلیم دے دیے۔ الحمدللہ اگر اولاد اچھی تعلیم دے کے گئے، قرآن کی تعلیم دے کے گئے، اسی دنیا تو چلے بھی جاؤں گے، اللہ کریم نے کہا کہ اولاد سارے واسطے بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، کہ اولاد ساری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ قبر پر گزرے، دیکھا کہ اللہ کا عذاب ہو گیا، واپس آئے، دیکھا کہ اللہ کے رحمت کا برس رہے ہیں، عرض کی یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، اس کو عذاب بھی دے رہے ہیں لیکن تے رحمت بھی برسا لیا۔ ارشاد ہوا اے عیسیٰ جدو یہ مریا سی بڑا گناہگار سی، نافرمانی کے اندر زندگی گزارتا رہا، لیکن انہیں بچہ پیدا ہوا، اس نے وصیت کی سی کہ جب پیدا ہوا میری اولاد ہوئی اس کو اللہ نے دین کی تعلیم دینا، کتاب اللہ کی تعلیم دینا۔ اس نے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، میری رحمت نو حیا آئی کہ جس کا بیٹا میں رحمان اور رحیم پکاریا میں رب اس کو قبر کے اندر عذاب دے دیتا، اس واسطے میں اس عذاب کو ختم کر کے اس کو رحمت عطا فرما دوں۔ اب آپ سے بتائیں کتنی بڑی نیکی ہے، اولاد اگر دیندار ہوئے نیک ہوئے، اللہ کریم والدین کو قبر کے اندر سکون عطا فرما دیتا، اللہ کریم والدین کی قبر کو روشن فرما دیتا۔ اولاد نیک ہوئے، اولاد قرآن کی تعلیم والی ہوئے، اللہ کریم قبر کے اندر اس کو اس کا ثواب عطا فرما دیتا۔ بے شمار اس کے وقت احادیث نے، بے شمار فضائل نے، لیکن وقت کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے، بس گزارش کرا تھا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو،
اپنی اولاد جتنے ساڈا ذہن ہوتا کہ بیٹا ہویا بیٹی ہوئی اس مسجد فلاں سکول دے اندر فلاں یونیورسٹی دے اندر فلاں بندے کی طرح اس کو پڑھاواں گے، یہ ساری شوق ساڈا ذوق ہونا چاہیے کہ اس کی سیرت سیدنا صدیق اکبر کی طرح ہونی چاہیے، اس کی زندگی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے، اس کی زندگی جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ کی زندگی کی طرح ہونی چاہیے، اس کی زندگی اس انداز جناب ہوئے یعنی قرآن کا بھی حافظ ہوئے، عالم ہوئے اور دنیا کے اندر صرف دنیا کو نہیں بلکہ اللہ کے دین کو دوسرے تک پہنچانا ہوگا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے بہت سے دے رہی ہے اور آپ نے کریم پریوار کے اندر جیسا کہ مدینہ بھی قائم ہے، مدارس مدینہ بھی قائم ہے کہ جتنے بچے کو حافظ قرآن پڑھایا جاتا، بچے کو قرآن کی تعلیم قاری محمد اسماعیل صاحب خود ماشاءاللہ یہ حافظ قرآن بھی ہیں اور بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں، اللہ نے چاہے اس کا بھی اجر اللہ کریم نے ہمشیرت عطا فرمائے، یہ حقیقت ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بیٹا ہوگے بھائی ہوگے کوئی بھی رشتہ دار ہوئے قریبی اللہ کریم جل شانہ اس کی نیکی کا اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اس مقام سے ایک اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ یتیم بچے کی دیوار ہے، حضرت عزت نے درست فرمایا، اس کی تفسیر کے اندر مفسرین نے لکھا کہ وہ بچے یتیم سن، انہاں دا باپ نیک سی، جڑا باپ نیک سی انہاں دا سگا باپ نہیں بلکہ انہاں دی پشتہ دے اندر ایک باپ سی، انہاں دی مزید باپ دادا اس کو بھی ہوتے، لیکن اللہ کریم نے اس کی نیکی کا ثواب انہاں کو عطا فرمایا۔ کتنا اجر ہے نیکی کا، یعنی نیکی محدود نہیں ہوگی، اللہ کریم نیکی کے ثواب کو عام کر دیتا، اگر بھائی ہے تو اللہ کریم بہن کو بھی اجر عطا فرما دیتا، اگر بھائی ہے تو بھائی کو بھی اجر عطا فرما دیتا، بھائی ہے اگر بیٹا ہے تو باپ کو بھی اجر عطا فرماتا، ماں کو بھی اجر عطا فرماتا، حتیٰ کہ جیڑا بندہ اس بچے کو حافظ قرآن بنانے نال تعاون کر رہا، اس ادارے دے نال تعاون کر رہا، اللہ کریم انہاں کو بھی معلوم نہیں فرما دیتا، انہاں کو بھی اجر عطا فرما دیتا۔ جب آپ ایسی دعوت دے گا کہ آپ خود بھی اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دو، حافظ قرآن پڑھاؤ، عالم دین پڑھاؤ، الحمدللہ دعوت اسلامی جس طرح بچے کو حافظ بناتی ہے اسی طرح عالم دین بھی بناتی ہے، یعنی 8 سال کا کورس ہوتا اور اس کے اندر عالم دین دعوت اسلامی اسی طرح عالم دین بھی بناتی ہے کہ جس طرح حافظ قرآن اس کی شان کی ہے، حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن قیامت کا دن ہونے کا جب نفس نفسی آدم ہوئے گا سورج سما کی جو اس دن کو اگر بندہ ذرا بیٹھ کے سوچے کہ اتنا مشکل ترین دن ہے کہ 50,000 سوال ہوئے گا۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے پسینے کے اندر ہوتے لے رہے ہوں گے، لیکن جس وقت اللہ کریم اپنا جلال فرمائے گا اور اللہ کریم جل شانہ اپنے جلال دے نال لوگاں دی کیفیات ہوں گی کہ لوگ نفس نفسی جانت کے اندر ہوں گے، اس وقت میرے محبوب کریم نے فرمایا کہ اللہ کریم حافظ قرآن کو شان عطا فرمائے گا کہ اس دے باپ کو اتنا نورانی تاج بنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی تو بڑھ کے رہے گی۔ صرف حافظ قرآن میں اس کے باپ کو اتنا اجر ملے گا، اتنی شان ملے گی کہ اس نے ساتھ کو اتنا خوبصورت اور نورانی تاج سجایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی کو بڑھ کے ہوگی۔ لوگ آخر کہ یا اللہ کوئی نبی ہے کوئی ولی ہے، آواز آئے گی نہ نبی ہے نہ ولی ہے، لیکن وہ بندہ ہے جس نے دنیا کے اندر اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم عطا فرمائی۔ قرآن کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ ماہ قرآن آ گیا، ماہ غفران آ گیا، ماہ رمضان المبارک تشریف لے کے آ رہا، اللہ کریم اس مہینے کے اندر سب قرآن عطا فرمایا اور قرآن کی عظمت یہ ہے جہاں بندہ قرآن کے نام تعلق بنا لینا، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا تعلق کتنا مضبوط ہوگا کہ جس جگہ سے باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا اور بھائی بھائی کو دور ہو جائے گا اور بہن بہن کو دور ہو جائے گی، اس موقع اور مقام کے اوپر قیامت کے دن اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر قرآن حاضر ہوئے گا، یا اللہ یہ بندہ میں پڑھتا سی اس کی بخشش فرما۔ یعنی جس مقام سے بھائی بھائی تو دور ہو رہا، بھائی بہن تو دور ہو رہا، باپ بیٹے تو دور ہو رہا، قرآن کہے گا یا اللہ اس کو یا اللہ بخش دے،
یا اللہ کریم ایک گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لیکن مالک تیرے قرآن کی تلاوت کرتا سی، یا اللہ تیرے قرآن کو پڑھتا سی، یعنی قرآن کریم کی پڑھن کی کتنی شان اور کتنی عظمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن تو بعد جڑا عالم قرآن پڑھدا، اللہ کے دین دا عالم بندا، اللہ کریم اس کو کی شان عطا فرمائے گا، قیامت والے دن اس کو روک لیا جائے گا اور حکم ہوئے گا جس کو چاہے جنت کے اندر داخل کرا۔ یا اللہ کس کو آواز آئے گی جنت جہنم واجب ہو گئی ہے، پکے جہنمی نے آواز آئے گی میرے بندے تو ساری زندگی دین پڑھتا رہا، ساری زندگی دین کی خدمت کرتا رہا، آج تک اجازت ہے جس کو چاہے جنت کے اندر داخل کرا۔ اب آپ اسی بتا رہے کوئی فضیلتہ کوئی دنیا دار دیا نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر اعلیٰ مرتبہ اعلیٰ ڈگری حاصل کر دیا نہیں ہے۔ اللہ کریم دے محبوب نے فضیلتہ قرآن کی بیان فرمائی ہے، اللہ کریم دے محبوب نے فضیلتہ دین کی بیان فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عالم دین کی شان اس کی مقام اس کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے واسطے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ واپس سے ہوتا ہے اس واسطے دعوت اسلامی کا ماحول سن بلا رہا جیسے اپنے بچے کو آگے میں کچھ بڑھا گیا، اپنے بچے کو اللہ کی دین کی تعلیم دے گی۔ زندگی انتہائی مختصر ہے، انتہائی مختصر ہے، اتنی مختصر ہے کہ شاید نے اس شعر دے کر پوری زندگی کو بند کر دیتا کہ آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، اتنے تھوڑے وقت کے لیے آئے اور چلے گئے۔ یہ اتنی مختصر زندگی ہے، اتنی مختصر زندگی ہے کہ جس طرح اذان ہوتی ہے اور تھوڑا جا ٹائم ہوتا ہے نماز واسطے، نماز پڑھی دی ہے، شاید یہ کہ اسی طرح زندگی ہے کہ بندے تو دنیا کے اندر آیا تیرے گھر کے اندر اذان ہوئی، آتے ہوئے اذان ہوئی جاتے ہوئے نماز، بس تو جائے گا جنازہ پڑھا جائے گا۔ یہ مختصر کی زندگی ہے۔ اگر 80 سال دے بابا جی کو بھی پوچھ لیے بابا جی بچپن میں کس طرح دیکھ رہے ہو، فرمان کے بیٹا ایک کل دیکھا ہے۔ اب آپ اسی بتا اتنی مختصر زندگی، اتنی مختصر زندگی، لیکن اس مختصر زندگی کو اسی کی بنانا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ جنات اور انسان کو یہ زندگی عطا فرمائی صرف اور صرف اس کا مقصد ہے کہ میری عبادت کریں، اللہ کریم کی عبادت کے واسطے، اللہ کریم کی بندگی کے واسطے زندگی عطا فرمائی۔ اسی طرح فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے اس لیے کہ بندے میں اچھے عمل کو کرتا ہے، چنگے عمل کو کرتا ہے۔ اللہ نے زندگی عطا فرمائی، زندگی کو نیکیاں کے اندر گزار کے، زندگی کو اچھائیاں کے اندر گزار کے، زندگی کو اچھی اعمال کے اندر گزار کے جاؤ گے اللہ کریم انشاءاللہ قیامت والے دن عزت بھی عطا فرمائے گا۔ یہ زندگی اللہ کریم نے سارے واسطے امانت دی ہے، سانو اللہ کریم جل شانہ نے یہ زندگی آزمائش بنائی ہے، سارے واسطے امتحان ہے، امتحان اللہ کریم نے اس زندگی سانو بطور امتحان دیتی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بندے زندگی کے اندر کیڑے اچھے عمل کرتے ہیں۔ اب آپ اسی بتا سارا کچھ سانو پتا ہے، لیکن اس کے باوجود اسی اللہ کی بارگاہ تو دور ہاں، اسی نماز تو دور ہاں، اسی نیک کاماں تو دور ہاں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول سانو نماز کے قریب کردا، سانو نیک کاماں کے قریب کردا، سانو دین کے قریب کردا۔ میں آپ سب کو دعوت دیواں گا کہ آپ بابا اس ماحول کے نال وابستہ ہو جاؤ۔ الحمدللہ ہر جماعت دعوت اسلامی کا اتوار سنت و اجتماع ہوگا آپ کے قریب بالکل بلوار خزانہ مدینہ کے اندر ہر جمعرات مغرب کی نماز کے بعد میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ اسی طرح الحمدللہ ہر سال اعتکاف دعوت اسلامی کے اندر، یعنی کوئی بھی موقع ہے نیکی کا، الحمدللہ دعوت اسلامی لوگوں کا ذوق بڑھاتی ہے، شوق بڑھاتی ہے کہ بھائی اسی اس نیکی کے اندر شامل ہو جائیے۔ اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے اعتکاف۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعتکاف فرماتے ہیں، حضور کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے زندگی کے اندر کئی مرتبہ اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بڑی پیاری سنت ہے، دعوت اسلامی ہر سال پورے مہینے کا بھی اعتکاف کرا دی ہے۔ اور اسی طرح آخری آخری 10 دن کا اعتکاف دعوت اسلامی دیتا ہے، جس کے اندر اعتکاف سے اپنے مسجد کے اندر بھی بیٹھ جانا ہے، لیکن اگر اجتماعی اعتکاف کے اندر بیٹھیں گے اس کے فائدے ہوں گے کہ اسی
تلاوت، اسی طرح نماز کے اذکار، نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، اسی طرح وضو کا طریقہ، کئی مسائل جڑے نے انہاں نوں اسی حاصل کر لواں گے۔ میں آپ کو دعوت دینا گا، آپ بھی دعوت اسلامی کے نال ماحول دے نال وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ کریم جل شانہ کو تمام گناہ جو کچھ بیان کیتا اس کو تے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کلمات کو اللہ پاک امت کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔